میں اس کی سرجری کروں گا، جیسے پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا اس خبر کا۔ پچھلے دنوں نواز شریف کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ تو خیر دیر سے ہوتا آ رہا ہے، وہ تو عادی ہو گئے ہوں گے۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ شہریتیں اس طرح منسوخ نہ ہوتی ہیں، نہ ہو سکتی ہیں، نہ ہوں گی، چونکہ آپ لوگ بہرحال تا قیامت نہیں ہو۔ اٹس اے ریالٹی۔ شرمناک تاریخ ہے، خاندان مغرولی لندے، کدی ابا آ گیا، کدی نانا آ گیا، کدی دادا آ گیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، وہ شہریت کینسل کر دو، فلانا کر دو، سارے ملک کی کر دو، ایک سیکنڈ میں نقشہ بدل جاتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اور پاکستان کو اپنی امان میں رکھے۔ میں اس کی سرجری کروں گا، جیسے پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا اس خبر کا۔ خبر بڑی زبردست ہے، دھماکے دار ہے، دلچسپ ہے، سبق آموز ہے اور دل دکھانے والی بھی ہے۔ کل تک قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس وغیرہ وغیرہ، کل لندن میں، ظاہر ہے وہ کوئی لاہور، کراچی، اسلام آباد تو ہے نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی کے سامنے پی ٹی آئی کارکنان نے شدید نعرے بازی کی، غدار اور شیم وغیرہ کے نعرے لگائے۔ اب میں اس کو ڈائسیکٹ کروں گا جیسے سرجن کرتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہاتھوں سے منہ چھپا کر وہاں سے نکلتے وقت گاڑی کی تیز رفتاری سے احتجاج میں شریک ایک شخص کو ٹکر بھی لگ گئی۔ وہاں پر موجود لوگوں نے گاڑی پہ حملہ بھی کیا ہے، جو بھی کہہ لیں۔ حکومت نے لندن میں قاضی صاحب کے خلاف نعرے لگانے والوں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ نے نادرہ کو ہدایت دی ہے کہ فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے، حملہ آوروں کے خلاف پاکستان میں FIRs درج کر کے مزید کارروائی کی جائے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے گی۔ شہریت منسوخی کا کیس منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجا جائے گا۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، میں ایک علمی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے جو کچھ کیا پچھلے دنوں نواز شریف کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ تو خیر دیر سے ہوتا آ رہا ہے، وہ تو عادی ہو گئے ہوں گے۔ ہمارے دو محاورے ہیں، ایک عربی کا، ایک اردو کا۔ ہماری زبان میں ایک محاورہ آپ نے بھی سنا ہوگا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ خلق خدا جو کہتی ہے وہ نکارہ خدا کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تو ہے اردو زبان کا محاورہ، میں نے نہیں بنایا۔ عربی میں کہتے ہیں عوام کالا نام، عوام جانور ہوتے ہیں۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اور لوگوں نے جو ریاکشن دیا ہے، یہ دو پلڑے ہیں۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ پاس وہ تکڑی نشان ہے نا ہماری عدلیہ کا، کوئی ڈنڈی مارے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دے، وہ اور بات ہے، لیکن تکڑی ہوتی ہے۔ اور تکڑی کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ ڈنڈی ماری جاتی ہے باہر۔ یہ ہے لوگوں کا رویہ۔ اچھا، اب حکومتی ریاکشن دیکھیں۔ شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹس منسوخ کرنے کا فیصلہ، سبحان اللہ۔ آگے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی، حملہ آوروں کے خلاف پاکستان میں FIR درج کیے گئے، اور پھر ان کا کہنا ہے کہ ان کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے فوری کر۔ دیکھو بات سنو، میں اپنے ویور سے بات کر رہا ہوں، یہ ڈالتے ہیں کارروائیاں، یہ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ۔ اپنے لوگوں کو اگر علم دیا ہوتا، تہذیب دی ہوتی، تربیت کی ہوتی، تو ان کو یہ بھی معلوم ہوتا احتجاج کا کیا سلیقہ ہے، احتجاج کریں کیسے کریں۔ یہ آپ کا فیلئر ہے۔ شہریتیں اس طرح منسوخ نہ ہوتی ہیں، نہ ہو سکتی ہیں، نہ ہوں گی، چونکہ آپ لوگ بہرحال تا قیامت نہیں ہو۔ اٹس اے ریالٹی۔ اگر نمرود اور فرعون اور شداد نہ رہے تو آپ کا تو کہانی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو تعلیم تربیت دو، ان کو اچھے برا۔ میں نے
یہ کیا جہاں 10 ڈاؤننگ ہے، ایک بار ہم 10 ڈاؤننگ گئے تھے، جب باہر نکلے ہم، پرائم منسٹر تھا وہ، ان کا میرا خیال اسکاٹ لینڈ کا تھا وہ بندہ، بڑا سا منہ، بڑا سا جسم، عجیب سا. 2 باتیں وہاں کی سنیں. یوسف رضا گیلانی تھے اس وقت پرائم منسٹر، تو جرنلسٹ وغیرہ کو گئے ہوئے تھے اور بھی میرے ساتھی. ایک بات سنیں، جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے اس کا دروازہ کھلا تھا، اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک لیمپ تھا، سائڈ لیمپ، ٹیبل لیمپ ٹائپ. وہاں کا کوئی ظاہر ہے کوئی چپڑاسی ٹائپ، کوئی اس طرح کا بندہ ہی ہوگا، وہ اس کا بلب بدل رہا تھا. پرائم منسٹر نے اس کو ہیلو کہا، اس نے سر نہیں اٹھایا، اس نے جواب میں ہیلو کہہ دیا، اپنا کام کرتا رہا. یہاں سر جی، صاحب جی، اسلامی نام تو رکھنا بہت آسان ہے، اسلامی رویے اپنانا، وہ اشرافیہ ہو یا عوام. اور ایک بات یاد رکھیں، اشرافیہ ایسے ہے جیسے پہاڑوں پہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو پانی ندیوں میں آتا ہے. اگر گلیشیئرز گندے، غلیظ اور زہریلے ہوں گے تو نیچے تک پانی زہریلا آئے گا. یہ تو شارٹ کٹ ہے، کر لیا آپ نے، اچھا کل کوئی اور کرے گا. نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، اس کا بھی کچھ کرو. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا اور اس سے زیادہ ہوگا. یہ سلیوشن نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر، نہیں، وہ کام کرنا نہیں. پاکستان کی اشرافیہ نہیں کہ اگر لوگوں کو صحیح اور غلط کی، جائز اور ناجائز کی، کالے اور سفید کی تمیز آ جائے گی تو یہ برباد ہو جائے گی. شرمناک تاریخ ہے. خاندان مغرونی لندے، کدی ابا آ گیا، کدی نانا آ گیا، کدی دادا آ گیا، کدی پوتا آ گیا، کدی بھتیجا آ گیا، کدی پتر آ گیا. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ 3 دفعہ رہ چکے وزیر اعظم، رہ چکے کی صاحب زادی چیف منسٹر ہے، بھائی وزیر اعظم ہے. واٹ از دس؟ یہ کوئی فیملی افیئر ہے؟ کروڑوں کا ملک ہے. تو ان کی شہریتیں وغیرہ نہیں، یہ حل نہیں ہے. آپ کی انا کی تسکین ہو جائے گی وقتی طور پہ، کل اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ شارٹ کٹ ہے اور بہت سطحی ری ایکشن ہے. لانگ ٹرم سوچو. لوگوں کو اگر صحیح غلط کی، ادب آداب کی، کرینہ سلیقہ، ہماری اشرافیہ 77 سال میں ہمارے لوگوں کو سڑک عبور کرنا نہیں سکھا سکی. کس کی؟ یہ جانوروں کی اولادیں نہیں. جانور بھی ٹرین ہو جاتے ہیں. جائیں کبھی سرکسوں میں، خاص طور پہ رشین سرکس، وہ بہت عالیشان ہوتی ہے. وہ زیبرے ٹرین ہو جاتے ہیں، کتے ٹرین ہو جاتے ہیں، بندر ٹرین ہو جاتے ہیں، شیر ٹرین ہو جاتے ہیں، ہاتھی ٹرین ہو جاتے ہیں. تو خدا کا واسطہ، یہ حل نہیں ہے چیزوں کا. مجھے اتنے ہی برے لگتے ہیں جب کوئی آدمی 6 فیملی ممبرز بٹھا کے، وہ جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے وہاں جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی گالی دے رہا ہوتا ہے ہر چیز کو. اس کی بھی شہریت منسوخ کرو. جو حرام کھاتے ہیں، کمیشن اور کک بیک کھاتے ہیں، اور ٹیٹیاں اور یہ اور وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس ملک میں، ان کی شہریتیں، یہ حل نہیں ہے. اب 2 محاورے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک آپ کا جو آپ کے کلچر کی، آپ کے پس منظر کی عکاسی کرتا ہے. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. ایک تو یہ ہے. دوسرا عوام کا لڑا. جانور ہوتے ہیں، جانوروں کو کس نے تربیت دینی؟ امیر المومنین ایک لفظ ہے. امیر کا مطلب پتہ ہے؟ دولت مند نہیں ہے. یہ وہ پتھر ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں 1500 سال پہلے عرب میں وہ قصبے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، چند ہزار کے. وہ ہمارے دین میں تو شہر آتا ہے تو پتہ نہیں لاہور آتا ہے تو پنڈی آتا ہے تو کراچی آتا ہے، کچھ بھی نہیں، چند ہزار.
کہ چند ہزار کے یہ قصبے گوٹھیں سمجھ لیں جیسے سندھ کی ہوتی ہیں، تو وہ امر وہ پتھر ہوتا تھا جو لوگوں کو بھٹکنے سے روکتا تھا کہ اس سے آگے نہیں جانا، صحرا ہے، چونکہ صحرا بہت بھیانک چیز ہے، میں نے دیکھی ہوں، ایک سیکنڈ میں نقشہ بدل جاتا ہے، خوفناک آندھی ریت کی اٹھتی ہے، جو یہاں پہاڑ کھڑا تھا وہ ادھر شفٹ ہو جاتا ہے، جو ادھر پہاڑی کھڑی تھی وہ ادھر آ جاتی ہے، بندہ پھر بھول بھلائیوں میں پھنس جاتا ہے، اور صحرا میں بھٹکا ہوا آدمی کبھی زندہ واپس نہیں آتا۔ کئی سال پہلے رائل فیملی کے لوگ گئے تھے، پھنس گئے، بس واپسی نہیں ہو سکی۔ امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو، مومنوں کو بھٹکنے سے بچائے۔ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ ہے، تعلیم دے، تربیت دے، ایک اچھا ماحول۔ ہمارے ہاں تو ماحول ہی شیطانی ہے، سڑکوں پہ جو کچھ ہوتا ہے، کوئی مہذب قوم کی نشانی ہے، کوئی بندے باہر سے آتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، لیکن جانوروں میں آ گئے۔ اور ایک بات آخری میں آپ کو بتاؤں، ایک شیئر کروں، میں نام بھول گیا ان کا، یہ پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے، پچھلی سے پچھلی کی پچھلی، یعنی یہ جو پھرتے ہیں نا، یہ پی ڈی ایم ای وغیرہ، ان کی نہیں، وہ یہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دنوں کی بات ہے۔ ایک آئی جی صاحب تشریف لائے ملنے، جنرل امی گپ شپ بات کرتے ہوئے میں نے ان سے، شریف آدمی، ڈیسنٹ آدمی، ان کی شہرت بھی بہت اچھی تھی، تو میں نے امی باتیں کی، میں نے کہا جی باتوں میں میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی یہ کتنا ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از کہ لاہوریوں کو سڑک پہ چلنا ہی سکھا دیں، کس نے کس وہ اس میں ہونا ہے، فاسٹ لین کون سی، فلانی کون سی، یہ بہت سارا، اور وائلیشن نہ ہو، یہ ڈسپلن پیدا کرے گا، اندر سے کیریکٹر میں تبدیلی آئے گی، اس میں رویے سے تبدیلی آئے گی، گھروں میں رویے بدل جائیں گے، محلوں کے۔ انہوں نے پوری بات میرا لیکچر سنا، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حسن صاحب اس ملک میں ممکن نہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ گاڑی اگر کسی جج کی ہوئی، جرنیل کی ہوئی، آپ جرنلسٹ ہیں، کسی سینئر جرنلسٹ کی ہوئی، اس بیچارے کا کیا بنے گا جو روکے؟ کسی کمشنر کی، کسی میں اس طرح کے، اس نے کہا جو انفلوئنشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، وہ تو جینا عذاب کر دے گا اس کو۔ یہ لیول ہے آپ کا، تو جو کچھ آپ نے دیکھو، واہ، جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ انگلینڈ جانے سے اگر ایک علم مینرڈ آدمی ہے، اس کو سلیقہ نہیں ہے، تو انگلینڈ جانے سے وہ بندہ تو نہیں بن جائے گا، وہاں تو ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے، وہ شریعت کینسل کر دو، فلانا کر دو، سارے ملک کی کر دو۔ اشرافیہ کا حال اگر برا ہے تو عوام کا کون سا اچھا ہے؟ مجھے بتائیں، جو ریڑی پہ کم تول رہا ہوتا ہے، جو گلی سڑی سبزی یا پھل ڈال رہا ہوتا ہے، جو ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ تو اشرافیہ نہیں ہے۔ اشرافیہ تو بڑی بدماشیاں کرتی ہے، یہ چھوٹے موٹے تو کیا ہے، ان سب کی شریعت کینسل کرو، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزے یار پھرن، جڑا اس ملک 500-700 ہزار 2000 مرزا ہے وہ پھرے، تو یہ حل نہیں ہے، یہ پھر ہوگا۔ پچھلے دنوں ہوا نواز شریف کے ساتھ، مجھے نہیں اچھا لگا، اس کی وجہ ہے، اس کے بارے میں اکثر، اب خیر میرے اندر وہ بحثی میرے اندر بھی آتی جا رہی ہے کہ کوئی فورنر اگر پہلی بار پاکستان آتا ہوگا اور اگر وہ سرکار کا مہمان نہیں ہے اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وہ روٹین میں اترا، اس نے کسی ہوٹل وغیرہ میں بکنگ شروع ہوئی، تو وہ جاؤں تو کن جانوروں میں پھنس گیا ہوں۔ سڑک پہ تعارف ہو جاتا ہے قوم کا چند کلومیٹرز میں۔ آپ لندن پہنچ گئے ان کو سبق سکھانے، ان کو اسکولوں میں سبق دو، اچھی تعلیم دو، آپ کے تو نصاب ہی 2 نمبر اور جعلی ہے، آپ وہ کچھ پڑھاتے ہیں جن کا اس دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آخری بات، یہ جو کچھ ہوا ہے کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، عوام کو جب تک تم انصاف اور علم نہیں دو گے، انصاف نہ ملے، ایک اندر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے۔ گھروں میں ماں باپ ایک بچے کے ساتھ ترجیحی سلوک کریں، بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا اس کی محبت، اس کی لائلٹی گھر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے،